ویلکم بیک ناظرین. تو اشرت حسین صاحب, آپ نے تو ایک نسخہ دیا, آپ نے کہا ٹیکس سرویز کرواؤ. آپ کے پاس انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کریڈیبل ہے؟ کریڈیبل مانے جو ٹرینڈ, اور ایسے ٹرینڈ نہیں ہو کہ جا کے ڈنڈا لے کے جائیں, لیکن ایک طریقے سے جائیں اور کریں, اور کہ کمپرومائز بھی نہ ہو. جیسے آپ کی ہائی وے پولیس کی انٹیگریٹی ہے, کمپیٹنس ہے, ویسے آپ کے پاس لوگ ہیں ٹیکس ڈپارٹمنٹ؟ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں پچھلے 4-5 سال میں کافی ریفارمز ہوئی ہیں. ان کی تنخواہیں بھی بڑھائی گئی ہیں, ان کے بینیفٹس بڑھائے گئے ہیں, جیسے نیشنل ہائی وے اتھارٹی میں کیے گئے ہیں. اگر آپ ان کو موٹیویٹ کریں گے, ان کو ٹارگٹس دیں گے, اور ان کو یہ اشور کریں گے کہ اگر انہوں نے صحیح فیصلے کیے اور صحیح ایکشنز لیے تو آپ ان کو نوکری سے نہیں نکالیں گے یا ان کو ٹرانسفر نہیں کر دیں گے, سسپینڈ نہیں کر دیں گے, تو دے آر کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ. خرابی کہاں ہوتی ہے؟ خرابی یہ ہوتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے محلے میں یہ گھروں میں بزنس ہو رہی ہے, اور میں وہاں پر جاتا ہوں سروے کرنے کے لیے, ایک دم سے ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ یہ تو میرے لوگ ہیں, ان کو ہاتھ نہ لگاؤ. جب آپ نے ان کو چھوڑ دیا, پھر آپ کا کیا مورل جسٹیفیکیشن ہے کہ باقی دوسرے لوگوں کو آپ پھر سرویئر اپنے بھی لوگوں کو چھوڑے گا؟ ظاہر ہے اس کو پتا ہے. سرویئر کے اوپر آپ تو کر سکتے ہیں نا کہ سپرویژن آپ رکھ سکتے ہیں, یا این جی اوز کو لے کے آ سکتے ہیں کہ این جی اوز اس شہر کی یا اس ڈسٹرکٹ کی وہ جا کے سیمپل چیکنگ کریں, لوگوں سے پوچھیں. دیر آر ویز ان وچ دس کین بی ڈن, بٹ دا میجر پرابلم arises when we have double standards. One standard for myself. جیسے عمران خان کہتے ہیں بڑا چور تخت پہ اور چھوٹے چور جیل میں, یعنی کہ ایک اوور آل مینر آف اسپیکنگ. نہیں, وہ تو خیر دوسری مطلب بات ہے. تخت یہ نہیں کہ کوئی اونچا تخت, بٹ آئی مین کہ جو لوگ ہیں باعزت چوری کر کے تو معاشرے میں گھوم رہے ہیں دندناتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پولیٹیشینز کے اور پولیٹیکل لیڈرز کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ مضبوط پاؤں پہ کھڑی ہو جائے. یہ ہاریزونٹل ایکوٹی اس لیے پاکستان میں نہیں ہو پائی کیونکہ جو پاکستان کا پاور سٹرکچر تھا اس میں یہ جس طرح جس کے پاس پاور تھی اس نے اپنا انفلوئنس استعمال کر کے ٹیکس کو کم کیا یا زیادہ کیا, یا وہ ریالٹی رہی ہے پاکستان کی. تو اب ہم اس میں تبدیلی لانے کے لیے ہم اس نہج پہ کھڑے ہیں کہ وی کین ٹیک آف اینڈ موو ان اے ڈفرنٹ ڈائریکشن. یو کی ناٹ ڈو دس ان ون بجٹ, اور یو کین ناٹ ڈو دس امیجیٹلی, بٹ ایٹ لیسٹ یو کین سیٹ دا ڈائریکشن. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اوور نائٹ آپ سارا نظام جو ہے وہ بدل دیں, لیکن آپ اناؤنس کر دیں کہ جی ہم نے 5 سال میں یا 4 سال میں یا 6 سال میں یہ چینجز لانی ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, کسٹم ڈیوٹی جو تھی پاکستان میں وہ آپ کو یاد ہوگی کہ 100%, 150% تھی, اس سے اسمگلنگ بہت زیادہ ہوتی تھی. پریویس گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا کہ 3 سال میں یہ کم ہو کے 25% میکسیمم ہو جائے گی. کسٹم ڈیوٹی کا ریونیو سے بڑھ گیا, اسمگلنگ کم ہو گئی. تو یہ اسی ملک میں ہوا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی اور ملک میں ہوا ہے. تو چیزیں کی جا سکتی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ مینوفیکچرنگ نیگیٹو گروتھ میں رہی ہے جی, اور پروجیکٹڈ ہے بہت کم. کچھ چیز کوئی ایفرٹ کیا جا سکتا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے اس آنے والے بجٹ میں جس سے کہ کسی حد تک مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو یا انڈسٹری کو اوور آل کچھ تھوڑی سی اس کو تقویت ملے؟ میں نے تو اسپیسیفک بات لکھی ہے کہ اس وقت اگر عام لوگوں کو آپ ڈینائی کر سکتے ہیں گیس اور الیکٹریسٹی, اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کو پرائرٹی دے سکتے ہیں, ڈینائی کر سکتے ہیں. دیکھیں نا 3 لاکھ لوگ ہیں جن کو کہ آپ لوڈ شیڈنگ کر سکتے ہیں ایک شہر میں, یا انڈسٹری کو دے سکتے ہیں. تو لوڈ شیڈنگ میں تو قوم مر رہی ہے ویسے ہی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت کہہ رہے ہیں وہ, اور جو مینوفیکچررز ہیں وہ تو ویسے ہی ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ایئر کنڈیشن کی بات نہیں کر رہا, میں فیکٹری کی بات کر رہا ہوں, میں الیکٹریسٹی کی فیکٹری کی بات کر رہا ہوں اور گیس کی بات کر رہا ہوں. تو آپ یہ نوکریاں کہاں سے ملیں گی؟ تو پھر آپ یہ فرمائیے کہ جو محلات میں بیٹھے ہیں وہ اپنی ذرا کمی کریں, تو جو عام لوگ ہیں اس سے تو بہت زیادہ بچے گی. عام لوگوں کی تو بجلی بیچارے کہاں استعمال کرتے ہیں. جب آپ نے کہا 3 لاکھ ہماری تو سوچ گئی جیسے لانڈی لیاری کی بات کریں. میں اپنے
ڈیفینس اور کلفٹن کی بات کر رہا ہوں, 3 لاکھ وہاں ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں. 18 ایئر کنڈیشنر چل رہے ہیں. آپ ان کو پریفرنس دیں گے یا ان کو پریفرنس دیں گے جو آپ کی ویلز آف دی مشینری چلا رہے ہیں اور کنٹینیوس پروسیس ہے, وہ پروسیس آپ کا ختم ہو گیا, یو آر بیک ٹو اسکوائر ون. آپ آرڈرز بھی اپنے پورے نہیں کر سکتے. لیکن اشرت حسین صاحب, بات آپ کی بہت اچھی آپ بات کریں, لیکن یہ بتائیے کہ ہاؤ ڈو یو انشور کہ جب لوڈ شیڈنگ ہو تو لیاری اور لانڈی میں رہنے والا مرے نہ 20 گھنٹے, اور جو ڈیفینس میں وہ ویسے یہ پاور جو آؤٹیجز ہیں اس کی ایلوکیشن کا سسٹم ہو سکتا ہے. یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. یہ ہوگا نہیں, میں جو کہہ رہا ہوں یہ ہوگا نہیں. لیکن آپ نے مجھ سے پوچھا اسپیسیفک کیا بات ہے, میں نے تو آرٹیکل میں بھی یہی اپنے لکھا تھا کہ اگر آپ نے مینوفیکچرنگ کو واقعی یہ انٹرسٹ ریٹ اور سبسڈی اور یہ ساری بیکار کی چیزیں ہیں, اگر آپ نے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور ان کو تقویت دینی ہے تو انرجی, گیس اینڈ الیکٹریسٹی. اچھا, اینی تھنگ اسپیسیفک جو خواتین کے لیے ہونی چاہیے اس بجٹ میں, اینی تھنگ اسپیسیفک جو کی جا سکتی؟ خواتین کے لیے دیکھیں, انہوں نے نیفٹیک بنایا, نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل کمیشن سینٹر پہ, اور ٹیفٹا بنائے ہیں پنجاب, سندھ اور وہاں. یہ کب بنا ہے؟ یہ پچھلی حکومت. میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے لیے اگر ہم اسکل سینٹرز جو ان کی ضروریات کے مطابق ہوں اس میں ہم ٹریننگ شروع کریں, بوتھ ایٹ دا تحصیل لیول ایز ویل ایز دا ڈسٹرکٹ لیول. اس میں بھی ارشد صاحب شاید اس میں تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور انڈسٹری کے ساتھ پارٹنرشپ ہو. انڈسٹری کے ساتھ نیفٹیک اور ٹیفٹا بنی اسی لیے. اسی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے جو بنایا ہے ماڈل, اس میں گورنمنٹ کے ادارے, گورنمنٹ کی بلڈنگز ہیں, لیکن ٹرینرز جو ہیں وہ انڈسٹری آ کے. اچھا, ویری گڈ. اچھا, آخری سوال, انٹرنیشنل جو فائنانس کا سین ہے اور جو ہمارے تعلقات ہیں ود انٹرنیشنل فائنانسنگ ورلڈ, وہ ہمارے بجٹ پر کتنا حاوی ہوتے ہیں, اور اگر ہمارا بجٹ ایسا آیا کہ عام شہری بالکل اس سے بدزن ہوں, ناراض ہوں, تو کتنی زیادہ تہمت لگنی چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی؟ تہمت تو لگتی ہے. نہیں لگنی چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تہمت تو لگے گی. آپ بتائیے ایز این ایکسپرٹ ہاؤ لیجیٹمیٹ, کتنی جینوین ہے, دیکھیں نا, اگر جائز کتنی ہے. آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہ ہوں تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی بات سنیں, لیکن کیونکہ آپ نے ان سے پیسے لینے ہیں تو آپ نے ان کی بات سننی ہے. آپ افورڈ کر سکتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام میں نہ ہونا؟ نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو آپ یو کانٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. ٹھیک ہے نا. یا تو آپ ایسے ہی حالات میں ہو کہ 2004 کے جنوری میں ہم نے کہا کہ ہمیں آئی ایم ایف نہیں چاہیے, وی کین کیری آن آور اون, وہ سچویشن ہے. اس وقت تو آپ تہمت ان کو نہیں لگا سکتے. لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ ان کی اسسٹنس کے بغیر آپ بجٹ بھی نہیں بنا سکتے ہیں, تو تہمت تو لگے گی. یعنی کہ بجٹ بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز فائنینسنگ نہیں ہے. تو یہ فائنینسنگ, اب ریزرو جو ہمارے بڑھے ہیں اللہ کے فضل سے, ایک کانفیڈنس کا بیرومیٹر ہوتا ہے یہ, وہ اس وجہ سے بڑھے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پیسے اس میں آئے ہیں. تو کانفیڈنس جب آئے گا تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ انویسٹ کریں گے ملک میں. تو یہ ساری چیز جو ہے ایک قسم سے لنکڈ ہے, اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے بالکل. تو بہت سے مہرے فکسڈ ہیں جن کو آپ زیادہ ہلا نہیں سکتے. لیکن ایک جو بات آپ نے اہم کی وہ یہ کہ آپ نے ہر جگہ بات کی سسٹمز کو بہتر کرنے کی, انسٹیٹیوشنز کو بہتر کرنے کو. تو اوور آل آپ بات کریں گورننس کو بہتر کرنے کی. ناظرین, بڑی اچھی سہل حاصل گفتگو رہی. بہت شکریہ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب, آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین, یہ بہت سی باتیں آج یہاں ہوئیں جو کہ بجٹ بنانے کے حوالے سے بھی تھی, لیکن ہماری کوشش آج تھی کہ جو بجٹ پر جن چیزوں کا اثر ہوتا ہے, جن فیکٹرز کا انفلوئنس ہوتا ہے, اور یہ کہ بجٹ سے جو ہم چیزیں آبجیکٹیوز ہم کرنا چاہتے ہیں اچیو, بجٹ سے ہٹ کر بھی کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو آپ لے سکتے ہیں. بہت باتیں ہوئیں یہاں, پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی بات ہوئی, انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی بات ہوئی, گورننس کو بہتر کرنے کی بات ہوئی, سیاسی انفلوئنس کو پیچھے ہٹانے کی بات ہوئی, میرٹ کی بات ہوئی, ٹیکسیشن کو کس طریقے سے افیکٹو بنایا جائے. بہت شکریہ. آج کا پروگرام بس ادھر ہی ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.